ایک چیز تو بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے. اس ملک کو جرنیل نہیں چلا سکتے. 78 سال کی سیاست کا یہ نچوڑ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج تک ہم یہ سنتے رہے, ہر دن بات ہوتی ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کر بھٹو, ولی خان, آج عمران خان, ہر سیاستدان غدار ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اس عوام کے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. اس عوام کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری عوام کے لیے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ان کو اپنے بیرکس میں کس طرح واپس بھیجنا ہے. دیکھیے, ہم لوگ پورا من جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. ساری زندگی ہم نے پورا من جدوجہد کی. آج ہماری یہ بہن آپ کے لیے کام کر رہی ہے انسانی حقوق کے لیے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب 2000 میں ایک انجمن مظاہرین اکاڑا کی تحریک چلی تھی کہ جس میں بے گھر جو اکاڑا مظاہرین تھے اس کے اوپر فوجیوں نے ان کے ساتھ ایک لڑائی ڈالی. براہ راست وہ جدوجہد تھی, ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنے. ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے, ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے. یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر, جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. کون سا ایجنڈا ہے, کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے, ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیے ان کا ایک چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. یہ بات تو طے ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے اور یہ جرنیل ڈیوائیڈ کرتے ہیں پیدا سیاسی قوتوں میں. جی ہاں, یہ کہہ رہی ہیں رابعہ باجوہ. یہ ایک ایڈوکیٹ ہیں, بہت توانا آواز ہے, ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہ کر یہ اتنی جرت مندی کا ثبوت دیتی ہیں. اور جرت مندی کا ایک اور استعارہ ان کے بغل میں آپ نے دیکھا, بالکل ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ایمان مزاری. ہمارا ان دونوں کو خراج تحسین ہے کہ جس طرح سے یہ جبر اور فسطائیت کے اس ماحول میں ڈٹ کے کھڑی ہیں اور حق گوئی کا پرچم انہوں نے ہاتھ سے گرنے نہیں دیا. They are absolutely and truly appreciable. ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. They are truly admirable. جتنا زیادہ ان کی ستائش کی جائے کم ہے. اور بالکل اس وقت ملک میں یہی صورتحال ہے. یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے ظاہر ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر فیصلہ سازی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ اس وقت جنرل عاصم منیر ہے. اور اسی لیے چونکہ وہ سارے فیصلے اکیلے نہیں کر سکتے, اس لیے مشکلات میں ان کے خود کے لیے بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس وقت ہم آپ کو ایک بہت بڑی ڈیولپنگ سٹوری دے رہے ہیں جو کہ یہاں کے NBC ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے امریکہ کا, وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل اب ایران پر ایک اور حملہ کرنے جا رہا ہے. اور اسی مہینے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فلوریڈا میں ملاقات کریں گے. یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں فلوریڈا ان کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پر ان سے ملاقات کریں گے اور انہیں اس بارے میں اعتماد میں لیں گے کہ ایران پر اسرائیل ایک اور حملہ کرنے جا رہا ہے. اور اس کا سبب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس تشویش کا اظہار کیا, اسرائیلی حکام نے, کہ ایران کی جو فیسلٹیز امریکہ نے تباہ کی تھی جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد امریکہ نے, آپ کو یاد ہوگا, ایران پر ایک حملہ کیا تھا. انہیں ری بلڈ بہت تیزی سے ایران نے کیا. اور دوسرا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام, ان چیزوں پر اسرائیل نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اب اسرائیل ایران پر ایک اور حملہ کرنے جا رہا ہے. اندازہ لگائیے اگر پاکستان کی فوجیں غزہ میں موجود ہوں اور ایران پر اسرائیل کا ایک اور حملہ ہو جائے, اور پھر ظاہر ہے ایران کی طرف سے جوابی کارروائی, ایک اور نئی, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت مشکل صورتحال فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے پیدا ہو سکتی ہے. اور وہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے کمٹ کر لیا ہے ٹروپس غزہ بھیجنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پلان کے تحت. ان کے لیے مشکلات در مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو مزید مشکلات کے بارے میں بتاؤں گا. مائیکل کوگلمین ایک بہت ہی باخبر آپ انہیں, مطلب ظاہر وہ تجزیہ نگار ہے, وہ اسکالر ہے, لیکن ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگون میں, اور ان کے پاس بہت ساری خبریں بھی ہوتی ہیں. سنیے کہ ان کا تجزیہ اس صورتحال میں کیا ہے کہ جو پاکستان نے کمٹمنٹ کر لی ہے ٹروپس غزہ بھیجنے کے لیے, اس میں اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کس طرح سے مشکلات کا شکار ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. If the Pakistanis decline to be a part of this mission, then that might disappoint Trump, and that could be a problem for Pakistan, given that it's very clear that Asim Munir. سنا آپ نے کہ پاکستان اب ڈکلائن نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈکلائن کرنے کی گنجائش اس لیے بھی نہیں ہے کہ کل آپ نے سنا تھا امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان نے خود پیشکش کی ہے اپنے ٹروپس بھیجنے کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اب پاکستان اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتا. مشکل اس لیے پیدا ہو جائے گی کہ اگر پاکستان کے ٹروپس وہاں موجود ہوئے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تو ظاہر آپ جانتے ہیں پاکستان میں کس طرح کے سینٹیمنٹس پیدا ہوں گے, اور پھر وہاں موجود جو بھی افواج ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل, اب
دیکھیں فلسطین نام کی تو کوئی ریاست امریکہ تسلیم کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ اسرائیل کے انڈر ہی وہ پوری کی پوری ٹیریٹری، وہاں اسرائیل کی مرضی کے بغیر ایک پانی کی بوتل بھی اندر نہیں جا سکتی، تو وہ پورا کا پورا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اور ظاہر ہے جب اس علاقے میں جو کہ پوری طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے پاکستانی ٹروپس وہاں ہوں گے تو اس کی کونیٹیشن کیا ہوگی. مائیکل کوگل مین نے اسی سارٹ میں آگے جا کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں، یعنی جو مذہبی طبقات ہیں، وہ اس چیز کو بہت زیادہ اچھالیں گے کہ جب ان کے لیے بہت زیادہ دشواری ہوگی عاصم منیر کے لیے اپنی آڈینس کو کنونس کرنے میں کہ وہ ٹروپس کو غزہ بھیج رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک واحد مشکل نہیں ہے فیلڈ مارشل کے لیے، ان کے لیے بہت بڑی دشواری جو ہے وہ عمران خان کی شکل میں بھی موجود ہے. دیکھیں جو ماضی کے اگر ہم ضیاء الحق کی بات کریں تو ضیاء الحق کے پاس چیلنجز کی نوعیت ایک تھی، اور وہ تھی پیپلز پارٹی کی جو ان کے جو کارکنان تھے. پیپلز پارٹی کے پاس بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ، بہت ہی ڈیووٹڈ قسم کے کارکنان تھے، انہیں کوئی بیرونی چیلنج درپیش نہیں تھا، ان کے لیے کوئی بیرونی مشکل نہیں تھی. کیوں 1977 میں انہوں نے مارشل لگایا جولائی میں، اور دسمبر سن 1979 کے دسمبر میں بالکل آخر میں جب سن 1979 ختم ہونے والا تھا تب افغانستان میں سوویت یونین کی فوجیں داخل ہوئیں، اور وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ پاکستان اس لڑائی کا حصہ بنے، وہ اپنی مرضی سے بنے. یہ تو بعد میں آپ کو چورن بیچا گیا کہ جی وہ افغانستان کے راستے جو رشیا ہے وہ وہاں پہنچنا چاہتا تھا، روس پاکستان کے گرم پانی تک. بی ایس ہے، یہ سب بکواس ہے بالکل، کیونکہ اس سے پہلے جب پاکستان اسٹیل ملز بنی ہے تو پورٹ قاسم اسی کے لیے قائم کیا گیا تھا، تو وہ تو وہاں موجود تھے آلریڈی، تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ پیدل، اور وہ کوئی زمانہ ہے کوئی ہمایوں کا اور بابر کا زمانہ ہے کہ گھوڑوں کے راستے ان کو آنا تھا، ان کو فوجیں بھیجنی ہوتی تو وہ کسی بھی راستے سے بھیج سکتے تھے. تو خیر وہ تو بعد میں چورن انہوں نے ویسے ہی بیچا. اینی وے اس میں ضیاء الحق کی مجبوری نہیں تھی، تو انہیں کوئی بیرونی چیلنج نہیں تھا، ان پہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا، اور اسی لیے دیکھیں انہوں نے آسانی سے بھٹو کو پھانسی دے دی. اندرونی دباؤ ان پر تھا کیونکہ پیپلز پارٹی اور پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ شروع ہو گئی. پیپلز پارٹی کے پاس بہت ڈیڈیکیٹڈ کارکنان تھے. اچھا مشرف کے پاس اندرونی بالکل کوئی نہیں تھا، کیونکہ نواز شریف کی حکومت جب انہوں نے گرائی تو لاہور جیسے شہر تک میں مٹھائیاں بٹی ہیں. میں اس وقت کراچی نیوز روم میں تھا، ہم تو نیوز میں کام کرتے تھے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ لاہور میں کوئی مزاحمت ہوگی، مظاہروں کے، پتہ چلا جی لاہور میں مٹھائیاں ختم ہو گئی ہیں دکانوں پر، یعنی اتنی خوشیاں منائی گئی تھیں. تو انہیں، اور پھر انہوں نے نواز شریف کو فوراً ملک سے باہر بھیج دیا، تو انہیں اس میں بھی کوئی چیلنج نہیں تھا. انہیں بیرونی چیلنج تھا کیونکہ جیسے ہی افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تو مشرف پر یہ دباؤ آیا کہ یو آر وتھ اس اور اگینسٹ اس، اور ظاہر ہے مشرف پوری طرح سے پگھل گئے. وہ اپنے آپ کو بڑا آئرن مین کہتے تھے، اور وہ انتہائی بزدل انسان ثابت ہوئے وہ، تو ان پر بیرونی چیلنج تھا. فیلڈ مارشل کی پوزیشن کیا ہے؟ فیلڈ مارشل پر اندرونی دباؤ بھی ہے، عمران خان کی شکل میں ایک چٹان کی طرح راک سالڈ ایک آدمی کھڑا ہے جس کا اعتماد متزلزل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس کے پیچھے ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اس کی جماعت کھڑی ہے، اور سب سے بڑا دیو ہیکل جو پتھر ہے کہ ان کے راستے میں وہ ہے سوشل میڈیا. جی ہاں، پھر اب بیرونی دباؤ انہوں نے خود مول لیا ہے. بیرونی دباؤ ان پر ہرگز نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے انہیں اپنی ایکسیپٹنس بڑھانی تھی، انہیں اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانی تھی، تو وہ کچھ بھی کمٹمنٹ کر کے وائٹ ہاؤس ظاہر ہے پہنچ گئے. اور یہ جو وائٹ ہاؤس کا جو ان کا شوق ملاقات، انہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کا جو شوق ملاقات تھا وہ ان کو وہاں لے گیا، اور وہ جو توام ان کا وہاں تھا جسے کہ کہتے ہیں دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ، ظاہر ہے وہ فری لنچ نہیں تھا. وہاں وہ یہ کمٹمنٹ دے کر آیا، اور ظاہر ہے یہ باتیں کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، رائٹرز اس پہ اسٹوری کر چکا ہے. اور مارکو روبیو نے رہی صحیح جو تھوڑی بہت اگر کوئی اس میں پول رہ گئی تھی کھلنے کی، تو مارکو روبیو نے کل کھول دی، جو امریکہ کے وزیر خارجہ. انہوں نے کہا پاکستان نے خود درخواست کی تھی، تو ظاہر ہے یہی درخواست لے کے فیلڈ مارشل صاحب وائٹ ہاؤس تشریف لے گئے ہوں گے جہاں انہوں نے درخواست کی. تو ان کے سامنے یہ چیلنج ہے. تیسرا چیلنج ہے وہ یہ کہ جو ضیاء الحق ہو یا مشرف ہو، وہ کسی سیاسی جماعت کی مدد سے انہوں نے اقتدار پر قبضہ نہیں کیا تھا، وہ تو ظاہر ہے فوج کی مدد سے کیا تھا. عاصم منیر صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنایا نواز شریف نے. ظاہر ہے وہ بھی بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ابھی انہوں نے یہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا اس میں نواز شریف نے اپنی اصلیت دکھا دی، وہ اڑ گئے، اور انہوں نے اپنی کچھ چیزیں منوائی، اور کچھ چیزیں بتدریج اب منظر عام پر آئیں گی. جیسے کہ میں نے کل کے شو میں بتایا تھا کہ محسن نقوی کو ہٹانے کی بھی انہوں نے وہ کی ہے نوٹیفیکیشن جب روکا تھا. تو جنرل عاصم منیر کے لیے مشکلات در مشکلات بڑھ رہی ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر انہیں ظاہر ہے فوج کو بھی ایک طرح سے ان کو مطمئن رکھنا ہے، کیونکہ فوج میں آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے پر، اسرائیل کے معاملے پر فوج میں خاص قسم کا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے ہر شہری میں. فوج اس سے مبرہ نہیں ہے، فوج بھی پاکستانی عوام کا ہی حصہ ہے، تو اس کے لیے بھی ان کے لیے بہت زیادہ چیلنج ہے بڑا.
تو ایک طرف عمران خان ہے، ایک پھر نواز شریف دوسری طرف سے دباؤ ڈالتے ہیں، اور اب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک ایسی کمٹمنٹ کر لی ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے میں ان کے لیے بہت زیادہ بڑے چیلنجز ہیں. پلس فوج کے اندر سے، اب دیکھیے ایک ریٹائرڈ فوجی ہے، میں آپ کو ان کی شارٹ سنواتا ہوں. یہ اس طرح کے اور فوجی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے آپ کو پچھلی اپنے شوز میں بھی بتایا تھا ان کے بارے میں. دیکھیے کہ وہ کس طرح سے جنرل عاصم منیر کو، اور میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ شارٹ ہے نہیں، لیکن خیر وہ باقاعدہ وہ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ شرمناک ہیں پاکستان آرمی کے لیے، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر پر بھی الزام لگایا کہ پوری طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر لیا، جبکہ جو لڑائی تھی وہ ایئر فورس کی تھی. اینی وے، تو یہ اس طرح کی مشکلات، اس طرح کے چیلنجز ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج جو ظاہر اس وقت ان کو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ بیرونی اندرونی ہر طرح کے دباؤ ان پر بڑھ رہے ہیں. اچھا، پھر جیسے کہ میں نے کہا عمران خان تو بالکل چٹان کی طرح راک سالڈ، ان کو آپ کو پتا ہے کہ سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ سزا بھی ایسے موقع پہ سنائی گئی کہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی مارکو روبیو کا بیان آیا کہ پاکستان نے خود درخواست کی تھی، تو ظاہر اب ان کو بحث کا رخ موڑنا تھا. اب ٹاؤٹس کو ان کو چھوڑا گیا اور کہا کہ جی پاکستان نے تو ابھی صرف غور کرنے کی بات کی. انتہائی جھوٹے شرمناک لوگ ہیں. صاف صاف اس سے 2 دفعہ کہا مارکو روبیو نے کہ پاکستان نے خود پیشکش کی ہے، پاکستان نے خود پیشکش کی ہے، اور اب ہمیں ان کے سوالات کے جواب دینے. ظاہر ہے جب آپ نے پیشکش کر دی، انہوں نے کہا جی ضرور، تو آپ نے پھر ان کے سامنے سوالات رکھ دیے. اینی وے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سیٹرڈے کو جج نے بلایا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس دن جج اپنی فائنل جو ڈیلیبریشنز ہیں اس سے بات کریں گے، پھر ڈیفینس کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے جو نکات ہیں وہ رکھیں، وہ اپنی باتیں ان کے سامنے رکھیں، اپنی توجیہات پیش کریں. لیکن انہوں نے اسی دن فیصلہ سنا دیا، اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ وہ ابھی موجود ہی نہیں تھے عدالت میں، نہ عمران خان موجود تھے، نہ بش بھی موجود تھی. عمران خان کو 17 سال قید سنا دی گئی توشہ خانہ 2 میں، اور ان کی اہلیہ بش بی کو 10 سال. تو یہ مطلب ایک شرمناک پتہ ہے کہ صرف یہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ ہے. عمران خان دیکھیں اس وقت تک جیل میں ہے جب تک عاصم منیر طاقت میں ہے، جب تک عاصم منیر کا غلبہ ہے. اس کے بعد نہ اس سے پہلے ظاہر ہے عمران خان کو آپ 1700 سال کی سزا سنا دیں. جس دن عاصم منیر صاحب منظر نامے سے کسی بھی طرح سے ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے، کچھ بھی ہونا ہے، تو وہ عمران خان کے لیے ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس لیے یہ سزائیں جو ہیں یہ بے معنی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم آپ کو تھوڑا سا توشہ خانہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ توشہ خانہ کا جو معاملہ یہ ہے کیا. دیکھیے توشہ خانہ آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ بیرونی ممالک میں آپ جاتے ہیں، آپ کو تحائف ملتے ہیں، تو وہ تحائف آپ کو لا کر توشہ خانہ ایک آفس ہے، ایک طرح سے ایک محکمہ ہے، وہاں پہ جمع کرانے ہوتے ہیں. عمران خان کو مبینہ طور پر یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، خیر ان کو سیٹ تو ملا رائل فیملی کی جانب سے، انہوں نے اس سیٹ کی مالیت لگوائی. مالیت جو بنی اس کا پھر جو ایک 50% دینا ہوتا ہے عمران خان نے دے کے وہ سیٹ لے گئے. ان کو جب کوئی کیس نہیں ملا، جب انہوں نے عمران خان کو ان کو طے کر لیا، عمران خان کی حکومت گرا دی، تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے اس تحفے کی قیمت کم لگوائی. پہلی بات تو یہ کہ اگر عمران خان نے اس کی قیمت کم لگوائی تو جس آدمی نے کم قیمت لگائی آپ اس کو پکڑیں، عمران خان کا تو اس میں قصور نہیں. دوسری چیز یہ کہ عمران خان نے تو بڑھوائی قیمت، اس سے پہلے 15% 20% دے کے لوگ لے جاتے تھے، اور مریم نواز نے کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ کی گھڑی صرف 5,000 ڈالر دے کے شاید وہ لے گئی ہیں، اس طرح سے کچھ ہے. گاڑیاں یہ لوگ لے کر گئے. دیکھیں میرے پاس یہ تفصیل ہے. کلثوم نواز نے 9 کروڑ 10 لاکھ مالیت کی گھڑی، انگوٹھی اور بریسلٹ صرف 1 کروڑ میں حاصل کی. نواز شریف نے 1 کروڑ 60 لاکھ مالیت کے ڈائمنڈ کفلنگس اور گولڈ واچ صرف 32 لاکھ میں حاصل کی. اس کے علاوہ یہ لوگ گاڑیاں لے گئے. مریم نواز کا انٹرویو ہے، آصف زرداری گاڑیاں لے گئے. جبکہ عمران خان نے تو قیمت ادا کی. عمران خان نے پہلی بات تو اس کی اپریز ویلی جو بنتی تھی وہ بڑھوائی. ان لوگوں نے تو وہ چیزیں لیں جو کہ توشہ خانہ میں منع تھی. پھر سب سے جو اس میں شرمناک بات ہے وہ یہ کہ توشہ خانہ کے رولز میں تبدیلی کی گئی 2023 میں. عمران خان کی حکومت 2022 میں گرا کے 2023 میں اس میں تبدیلی کی، اور عمران خان پہ جو الزام ہے وہ 2021 کا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، فرض کریں پاکستان میں سگریٹ پینا جو ہے وہ جرم قرار دے دیا جائے آج کی تاریخ سے، تو یہ جا کر اس آدمی کو پکڑ لیں گے جس نے سگریٹ آج سے 5 سال پہلے چھوڑ دی تھی. تو وہ کہے گا بھائی جب میں سگریٹ پی رہا تھا اس وقت تو پاکستان میں سگریٹ پہ پابندی نہیں تھی، اس لیے میں پی رہا تھا. لیکن یہ اسے پکڑ کے جیل میں ڈال سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں گے آج کی تاریخ میں تو سگریٹ پہ پابندی آپ نے اس وقت پی تھی، آج سے 5 سال پہلے. تو عمران خان پر جو الزامات انہوں نے لگائے اس کا قانون ہی انہوں نے 2023 میں بنایا، اور عمران خان پر الزام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 19 20 21 کے دوران کا یہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، مگر اگین کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ دیکھیے عمران خان کس مٹی کا بنا ہوا آدمی ہے بھائی.
مطلب یہ کوئی الگ ہی ہے. مطلب عمران خان کو اللہ میں نے کسی اور ہی مٹی سے بنایا. کاتب تقدیر نے ان کو پتہ نہیں کوئی 100,000 لوگوں کی ہمت، شجاعت، دلیری لکھ دی ہے. ابھی بھی اب جب ان کو سزا سنا دی، پہلی بات تو مسکرائے، اور پھر جو وکیل کو بیان دیا ایگزیکٹلی وہی بیان ہے. کہہ رہے ہیں جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. اس وقت پاکستان میں صرف عاصم لا ہے اور یہاں پر عاصم لا چل رہا ہے. دیکھیے وہی بات کیے جا رہے ہیں، وہ بالکل پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے اپنے اس بیانی سے، اور یہی لوگوں کو پسند آ رہی ہے بات. ہماری روایت نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے. ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں محض سیاسی اختلافات پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. خیر انہوں نے اس میں اپنی بہنوں کی بھی بات کی اور ساتھ میں انہوں نے مہرنگ بلوچ کی بھی بات کی. آپ جانتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں اور پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. اچھا سہیل آفریدی تو لگتا ہے تیار بیٹھے تھے. ہی سیڈ فائن اٹس اوکے. انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے، اور اب خبر یہ ہے، سہیل آفریدی نے ظاہر لوگوں کو بتایا بھی ہے، ان کے بیانات بھی آئے کہ اب اسٹریٹ موومنٹ یعنی کہ سڑکوں پر نکلنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی لوگوں کو موبلائز کر دیا ہے. سہیل آفریدی نے پوری طرح سے اپنے لوگوں کو موبلائز کر دیا ہے اور اب وہ نکلنے کے لیے تیار ہیں. موومنٹ کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر جلسے میں ڈی چوک کے نعرے لگتے ہیں. تو اس لیے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے لیے مشکلات در مشکلات ہیں. اب اگر پوری طرح سے ایک موومنٹ شروع ہو گئی، یہ جو غزہ فورسز بھیجنے کا معاملہ ہے، اگر اس میں لیت و لال سے کام لیا تو امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے گا. بھیجا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر نئے چیلنجز ہوں گے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا اگر اسی دوران اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تو ظاہر ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ رائے عامہ کس طرف کھڑی ہوگی. عمران خان ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور جو سیاسی بونے انہوں نے اپنے ارد گرد جمع کیے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جنرل مشرف کے جو وزیر اعظم تھے جمالی، وہ ٹھیک ہے الیکشن وہ بالکل شام، بالکل ڈھکوسلا تھا، ڈھونگ تھا، لیکن کم از کم جمالی نے اپنی نشست تو جیتی ہوئی تھی. اسی طرح سے جو زولق کے وزیر اعظم تھے ان کا بھی الیکشن فراڈ تھا، غیر جماعتی بنیادوں پر انہوں نے کرایا تھا، لیکن کم از کم جنیجو نے اپنی نشست تو جیتی ہوئی تھی. یہاں تو شہباز شریف بالکل ہی فارغ ہے. شیخ آئے جو محشر میں تو امال ندارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد. شہباز شریف کے پاس تو جو پبلک کے ووٹس ہیں وہی نہیں ہے، وہی ندارد ہے. تو وہ کیا مدد کریں گے فیلڈ مارشل کی؟ باس مشکلات تو ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں، ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز ایک مرتبہ پھر وہی اپیل آپ سے، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو آج پھر سزا سنا دی گئی ہے، ان کے حوصلے بلند ہوں گے. آپ کر سکتے ہیں شوکت خانم کو ڈونیٹ، شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر کے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.